لیکن ہم میں سے اکثریت اس طرف چلی گئی کہ ہم نے اس زمین کو، اس زمین کی فضا کو، اس کے پانیوں کو آلودگی سے بھر دیا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے ہم پر یہ بھی انعام کیا کہ جیسے یہ نعمتیں ہمیں عطا فرمائی تو ان نعمتوں کو محفوظ کرنے کا انتظام بھی ہمیں سمجھایا۔ اپنی فضاؤں کو، اپنی زمین کو آلودگی سے پاک کرنے کے لیے اللہ رب ذوالجلال نے جو چیز ہمیں عطا فرمائی اسے درخت کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اگر ہم مطالعہ کریں تو اللہ تعالی نے ان درختوں کی افادیت کو بڑے باشگاف انداز میں بیان کیا۔ اگر ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک، آپ کی احادیث کا مطالعہ کریں تو آقا علیہ السلام نے ان درختوں کو لگانے کی، ان کی حفاظت کی اور دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ان درختوں کی شجر کاری کی اہمیت کو بیان کیا۔ آج دنیا کے اندر گلوبل وارمنگ کے نام سے ایک بحث چل رہی ہے کہ ہم انسانوں نے اس کرۂ ارض میں اتنی آلودگی پیدا کر دی ہے کہ اگر ہم نے اس کا سد باب نہ کیا تو آنے والے وقتوں کے اندر ہمارے بچے اور ہماری جو نسل پروان چڑھ رہی ہے ان کے لیے اس کرۂ ارض میں سانس لینا مشکل ہو جائے۔ یہ ان چند سالوں میں یہ بحث دنیا میں چل رہی ہے، لیکن قربان جاؤں میں آقا نامدار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جنہوں نے ہمیں دین اسلام جیسا کامل اکمل مکمل دین عطا کیا اور جس میں بلا شک و شبہ ہمارے لیے ہر معاملے کے اندر رہنمائی موجود ہے۔ آپ علیہ السلام نے 1400 سال پہلے ہمیں اس فضائی آلودگی سے بچنے کا نہ صرف طریقہ بتایا بلکہ اس کی ترغیب بھی دی، اس کی اہمیت کو بھی ہمارے دلوں میں پیدا فرمایا۔ اس گلوبل وارمنگ یا فضائی آلودگی سے بچنے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ ہم جتنے زیادہ سے زیادہ درخت لگا سکتے ہیں وہ لگائیں، جتنی شجر کاری ہم کر سکتے ہیں کریں۔ اور یہ صرف ہمارا دنیاوی معاملہ نہیں ہے، آج منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس موضوع پر بات کرنے کے لیے میں نے انتخاب اس لیے کیا کہ اگرچہ یہ ایک دنیاوی معاملہ ہے لیکن اس کے اندر دین سمویا ہوا ہے کہ ہم بظاہر ہم اپنے لیے، اپنی نسل نو کے لیے، اپنے اس کرۂ ارض کے لیے درخت لگا کر فضائی آلودگی سے جہاں اس کو پاک کریں گے، نسل نو کے لیے سانس لینا آسان بنائیں گے، اس زمین کو سرسبز اور شاداب بنائیں گے، لیکن اس کام کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ بتلایا کہ اللہ رب العزت اس انسان کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے جس نے درخت لگایا اور درخت لگانے کے بعد اس کی آبیاری کی۔ جب وہ درخت بڑا ہو گیا، جو آدمی اس کے سائے میں بیٹھے گا، جب تک سایہ حاصل کرے گا، درخت لگانے والے کو اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو اس میں سے نقصان کرے گا، کوئی ٹہنی کاٹ لی، پتے اتار لیے،
پھل لے لیا، فرمایا جو اس سے نقصان کر کے فائدہ اٹھائے گا. ایک روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ جو درخت میں سے چوری کرے گا، یعنی کسی کی کوئی ٹہنی اتار کے لے گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اسے استعمال کرے گا اس کے استعمال کا ثواب بھی صدقے کے طور پر اس شخص کو پہنچے گا جس نے درخت لگایا. اور یہ بھی فرمایا کہ جو پرند اس درخت میں سے کھائے گا، جو انسان اس کے پھل سے نفع اٹھائے گا، جب تک وہ درخت لوگوں کو فائدہ پہنچاتا رہے گا، لگانے والے کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. تو بظاہر ہم نے ایک دنیاوی معاملہ کیا، لیکن دیکھیے اس کے اندر دین سمویا ہوا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ اس میں صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اور قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت اور تاکید کو یوں بیان کیا: هو الذي انزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے پانی کو اتارا، اس پانی سے تم اپنے پینے کا انتظام کرتے ہو، اس پانی سے تم درختوں کو اگاتے ہو جس سے تم اپنے مویشیوں کے لیے چارے کا انتظام کرتے ہو. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات. اس اللہ تعالی نے تمہارے لیے، یعنی تمہاری نفع رسانی کے لیے، فائدے کے لیے کھیتیوں کو پیدا کیا، زیتون کے درخت کو پیدا کیا، کھجور کے درخت کو پیدا کیا، انگوروں کی بیلوں کو پیدا کیا. وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور جتنے بھی پھل فروٹ ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ان درختوں سے تمہارے لیے پیدا فرمائے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اس بات میں اس قوم کے لیے نشانیاں ہیں جو اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کرتے ہیں، یعنی جو صاحب عقل ہیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اندر غور و فکر کرنا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان تمام معاملات کے اندر اس قوم کے لیے غور و فکر کی نشانیاں ہیں. تو درخت لگانے کی اہمیت، اس درخت سے فائدہ اٹھانے تک اس کی حفاظت کرنے کی ترغیب، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی. لہذا ہم میں سے کوئی بھی اگر درخت لگاتا ہے، بلکہ ابھی یہ اگست کا مہینہ شروع ہے اور یہ پودے لگانے کا موسم بھی ہے، تو اس میں ہم اس بات کا عزم کریں کہ ہم نے اپنے اس پیارے ملک پاکستان کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، اس میں آنے والی نسل کے لیے ایسے کام کرنے ہیں کہ جس سے ملک کا بھی فائدہ ہو، ہماری سرزمین بھی زرخیز ہو، اور ہماری نسل کے لیے ایک ایسا ہم آکسیجن کا پلیٹ فارم مہیا کر جائے کہ ان کی زندگی ہماری آلودگی سے خراب نہ ہو جائے. تو اس 14 اگست کے حوالے سے ہم اس بار یہ ارادہ کریں کہ گھر کے جتنے افراد ہیں، ہر ایک فرد یہ عزم کرے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، مخلوق خدا کو فائدہ دینے کے لیے ایک نہ ایک پودا ضرور لگا. اور یہ جھنڈیاں لگانے سے بھی زیادہ اہم بات ہے کہ جو پیسے آپ جھنڈیاں لگانے پہ یا گلیاں سجانے پہ خرچ کرتے ہیں، اس سال آپ وہ جھنڈیاں لینے کی بجائے پودا خرید لیں، اپنے گھر کے آنگن میں لگائیں، گھر کے صحن میں لگائیں، گھر سے باہر گلی میں جہاں جگہ ہو اور آنے جانے سے راستہ خراب نہ ہوتا ہو، یا کسی ایسی جگہ جہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں درخت لگانا مفید ہے، وہاں پر آپ درخت لگائیں. یہ نہ صرف ہماری زندگی کے لیے، ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے اور دین اسلام کے اعتبار سے ہمارے لیے ایک صدقہ جاریہ کی حیثیت اختیار کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا سبب بنے گا. دیکھیے عبادت کے بہت سارے طریقے، صدقہ کرنے کے بہت سارے طریقے. ایک عبادت وہ ہے جسے ہم عبادت سمجھتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جہاد ہے،
اور ایک عبادت وہ ہے جو آج ہم سمجھ نہیں رہے، جبکہ اللہ رب العزت نے یہاں تک فرمایا کہ یہ میرے حق ہیں، میں اگر چاہوں تم نے نہ بھی کیے تو اپنی رحمت سے معاف کروں گا، لیکن وہ عبادت جس کے ساتھ بندوں کا حق وابستہ ہے اگر تم نے اسے ادا نہ کیا تو جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا میں بھی معاف نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو یہ بھی فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکرا دینا کہ جس سے اس کے دل کو ایک اطمینان محسوس ہو، اسے اچھا لگے کہ یہ آدمی مجھے دیکھ کر خوش ہو رہا ہے اور اسے اچھا معلوم ہو۔ فرمایا بھائی کو دیکھ کر خوش دلی سے مسکرا دینا بھی صدقہ ہے، کسی بھائی کے ساتھ محبت سے ملنا بھی صدقہ ہے، اور کسی کے لیے آسانی مہیا کرنا، کسی کے لیے سایہ دار شجر لگا دینا، کسی کے لیے کوئی پھلدار درخت لگا دینا، کسی کے لیے یوں درخت لگانا کہ لوگ اس کی ٹہنیوں سے لکڑی سے فائدہ اٹھائیں گے، یہ بھی اس صدقے کے اندر آتا ہے کہ جب تک لوگ مفید ہوتے رہیں گے، اس سے استفادہ اور فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اللہ رب العزت آپ کے ہاں اس کے لیے اجر و ثواب لکھتے رہیں گے۔ تو قرآن مجید کے اندر جو لوگ درخت لگانے کی بجائے ان کے کاٹنے کا ذریعہ بنتے ہیں، دیکھیے یہ ضرورت کے درجے میں ایک ہے کہ جہاں درخت کاٹنا آپ کے لیے مفید ہے کہ راستہ خراب ہو رہا ہے، لوگوں کا آنا جانا اس میں رکاوٹ بن رہی ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ایک درخت مسافروں کو سایہ فراہم کر رہا تھا، ایک درخت لوگوں کو پھل دے رہا تھا، ایک درخت کے سائے سے لوگ فائدہ اٹھا رہے تھے، اور آپ نے ایسے ہی اس کو کاٹ دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قطع سدرۃ، جس نے بیری کا ایسا درخت کاٹا، بیری کا درخت اس لیے فرمایا کہ عرب کے اندر کھجور اور بیری کے درخت زیادہ پائے جاتے ہیں، اور اس درخت کا پھل بھی ہوتا ہے، اس کا سایہ بھی ہوتا ہے، تو ایک مثال کے طور پہ یہ فرمایا کہ جس نے بیری کا درخت کاٹا، یعنی اس کی کاٹنے کی کوئی ضرورت اور وجہ نہیں تھی، وہ پھل بھی دے رہا ہے، سایہ بھی پہنچا رہا ہے، لیکن کسی نے کاٹ لیا، فرمایا اللہ رب العزت اس شخص کو اس کی گردن کے بل اوندے منہ جہنم کے اندر گرا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسے شخص کو کیا فرمایا؟ یتولی سعافی الارض لیفسد فیہا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ منافقوں کی اللہ تعالیٰ نے صفات اور ان کی عادات کو بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ منافق وہ لوگ ہیں کہ جب وہ پلٹ کر جاتے ہیں، زمین میں فساد مچاتے ہیں اور اپنی کھیتی اور نسل کو ہلاک کرتے ہیں۔ تو کھیتی یعنی درخت کو کاٹنے والا، ہلاک کرنے والا شخص، اسے منافق کہا گیا، اور فرمایا ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ رب العزت فساد کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ تو آپ کو پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ رب العزت کی ذات اپنی مخلوق کے ساتھ 70 مئو سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ کتنی مئو سے زیادہ؟ 70 کا عدد ہمیں سمجھانے کے لیے ہے، یہ نہیں کہ 70 سے زیادہ نہیں، 70 کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت بے انتہا اپنی مخلوق سے محبت کرتے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں، یہ اس کا مطلب ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی اتنی محبت ہونے کے باوجود آپ دیکھیے جو انسان درخت کاٹنے کا سبب بنتا ہے، لوگوں کو سائے سے نکال رہا ہے، لوگوں کو اس کے فائدے سے دور کر رہا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو منافقین کی فہرست کے اندر لکھ رہے ہیں۔ تو درخت لگانے کے فائدے کتنے، اور درخت کو کاٹنے پر دین اسلام نے ہمیں کیا کہا؟ منافق کہا۔ اللہ کے نبی نے اسے اوندے منہ جہنم کے اندر گرنے کی وعید سنائی، اور صحابہ کرام کی زندگیوں کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں درخت لگانے کی
اس کی حفاظت کی بہت ترغیب ملتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں جنہیں حضرت عبداللہ بن عمر کہا جاتا ہے، حضرت عمر فاروق کے بیٹے، اللہ کے نبی سے بڑی محبت کرنے والے۔ ایک شخص نے دیکھا کہ وہ پرانے زمانے میں بکرے کی کھال کی مشق بنی ہوتی تھی، اس میں پانی بھرتے تھے، کہ وہ مشق پانی سے بھر کے اٹھا کے آبادی سے باہر جا رہے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ عبداللہ بن عمر آپ یہ پانی لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ باہر کچھ درخت ہیں، ان کی آبیاری کے لیے، ان درختوں کو پانی لگانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا اس سے کیا فائدہ، آپ اتنی مشقت کیوں کر رہے ہیں؟ عبداللہ بن عمر نے فرمایا یہ درخت میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگاریں ہیں کہ میرے پیارے نبی جب آبادی سے نکلتے تھے ان درختوں کے نیچے آرام فرما ہوتے تھے، ان کے سائے میں آپ لیٹا کرتے تھے، اور عبداللہ بن عمر کا یہ دل کرتا ہے کہ اللہ کے نبی کی یہ یادگار اسی طرح باقی رہے، اس لیے میں اسے پانی لگانے جا رہا ہوں۔ ایک اور صحابی ہے ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ، ایک شخص نے دیکھا وہ درخت لگا رہے ہیں تو اس نے اس سے یہ کہا کہ آپ تو دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں، یہ تو ایک دنیاوی معاملہ ہے، آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت ابو الدرداء نے آگے سے فرمایا کہ میرے بھائی جو تجھے دنیا کا کام نظر آ رہا ہے، کیا تو نے وہ حدیث نہیں سنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کوئی درخت لگایا اور اس درخت کی آبیاری کرتا رہا، حفاظت کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ بڑا ہو گیا، پھلدار ہو گیا، جب تک کوئی پرند، کوئی انسان اس درخت سے سایہ حاصل کرے گا، اس کے پھل سے فائدہ اٹھائے گا، اللہ تعالیٰ لگانے والے کو اس کا صدقے کا ثواب دیتے رہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم بھی اپنے گھر میں، گھر سے باہر، اپنے علاقے کے اندر جہاں تک ہم سے ہو سکے، یہ سارا ملک ہمارا گھر ہے اور حکومت درخت لگانے کے لیے پرعزم بھی ہے اور درخت لگا بھی رہی ہے، لیکن حکومت یہ ہدف پورا نہیں کر سکتی۔ ہم میں سے ہر ایک کو یہ ذمہ داری سمجھنی چاہیے کہ یہ صرف کوئی انتظامی حکم نہیں بلکہ ہمارا دینی اور شرعی حکم ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے شجرکاری فرمائی، اس کی ہمیں ترغیب دی، اور صحابہ کرام بڑی محبت اور بڑے الفت کے ساتھ ان درختوں کو لگانے کا، اس کی حفاظت کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اور پھر ایک یہ ہے کہ صرف درخت لگا دینا اور اس کے بعد چھوڑ دینا، یہ نہیں، بلکہ درخت لگانے کے بعد جب تک وہ قد آور درخت نہ بن جائے اس وقت تک اس پودے کی حفاظت کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ جیسے ابو الدرداء اور عبداللہ ابن عمر، یہ دیکھیے پانی اس کو لگا رہے ہیں اور درخت کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، تو ہم اس کی دیکھ بھال کریں، بلکہ ہمارے وہ بھائی جو اس نیکی اور خیر کے کام میں شریک ہیں، ہم ان کا ہاتھ بٹائیں، ان کے مددگار بنیں کہ اگر انہوں نے ایک نیک کام کا ارادہ کیا ہے تو اس نیک کام کے اندر ہم ان کی ٹانگیں کھینچنے کی بجائے ان کے دست کار اور ان کے دست بازو بنتے ہوئے اس کار خیر کے اندر شریک ہوں۔ اور اس لیے شریک ہوں کہ یہ دین اسلام نے قرآن مجید کے اندر اس کی ترغیب دی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے درخت لگانے کی ترغیب دی ہے، صحابہ نے درخت لگائے ہیں، اور اگر ہم اس کار خیر کے اندر شرکت کریں گے تو ہمارے دنیا سے جانے کے بعد بھی یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا کام کرتے رہیں گے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میرے دماغ میں آ گئی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی پودا لگانا چاہتا ہو اور وہ پودا اس کے ہاتھ میں ہو یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے، تو فرمایا قیامت کے قائم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ پودا زمین میں لگا۔ اس حدیث مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ السلام اس نفسا نفسی کے عالم میں بھی ہمیں شجرکاری کی ترغیب دے رہے ہیں اور اس کی اہمیت کو بیان فرما رہے ہیں کہ اس سے بڑی حواس باختگی اور نفسا نفسی کا کون سا عالم ہوگا کہ جب قیامت قائم ہو رہی ہو لیکن ایسے موقع اور ایسی حالت کے اندر بھی
آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم درخت لگا رہے تھے تو اسے لگاؤ، اسے ایسے ہی نہ چھوڑو۔ اور دیکھیں ہمارے ملک پاکستان کے اندر جو ہمارا کل رقبہ ہے، اس میں ہمارے 25 سے 35% تک جنگلات ہونے چاہیے، تب جا کر یہ ہماری آکسیجن کے لیے کافی ہو۔ اور اس وقت جو شرح ہمارے پاکستان میں چل رہی ہے، اگر آپ اس رپورٹ کو سٹڈی کریں تو وہ صرف 2.5 سے 3% تک ہے۔ یعنی جو درخت لگانے کی شرح ہمارے ہاں 25 سے 35% ہونی چاہیے، وہ ابھی 2.5 سے 3% تک ہے، جس کی وجہ سے پھر یہ فضائی آلودگی جنم لیتی ہے، طرح طرح کی بیماریاں جنم لیتی ہے، گرمی کی شدت بڑھ جاتی ہے، بارشیں کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر سیلاب جب آتے ہیں تو یہ درخت ان کو روکنے کا ذریعہ ہے، وہ بھی ہم نہیں روک سکتے۔ اور اسی طریقہ سے اگر ہم درختوں کی کٹائی کرتے رہے اور اس کی جگہ نئے درخت ہم نے نہ لگائے تو پھر اللہ نہ کرے وہ دن آ جائے کہ ہم اپنے گھر سے باہر نکل کے سانس لینا ہمارے لیے مشکل ہو جائے، کیونکہ ہم جو اس دنیا کے اندر سانس لینے میں زندگی ہمارے لیے ہے تو یہ آکسیجن کی وجہ سے ہے، اور یہ درخت ہمارے لیے آکسیجن فراہم کرتے ہیں، اور جو پھر ہم کاربن ڈائی آکسائڈ نکالتے ہیں، جو فاضل مادے اور جو گیسز ہم دنیا میں خارج کرتے ہیں، ان سب کو درخت اپنے اندر جذب کرتے ہیں، وہ درخت خود لے لیتے ہیں اور تازہ ہوا، تازہ آکسیجن وہ ہمیں مہیا کرتے ہیں۔ تو اگر آپ چند درخت لگا دیتے ہیں یا ایک درخت آپ لگانے میں کردار ادا کرتے ہیں، ایک درخت 36 بچوں کو آکسیجن مہیا کرتا ہے، 18 بڑے افراد کے آکسیجن کا سبب بنتا ہے، تو میرے بھائیوں جس نے چند درخت لگائے ان کی حفاظت کی، انہیں قد آبد درخت بنا دیا، اور جتنے مسلمان بھائی اس سے مستفید ہوں گے آکسیجن لینے کی صورت میں، سایہ حاصل کرنے کی صورت میں، مویشیوں کے چارے کی صورت میں، پھل حاصل کرنے کی صورت میں، جب تک وہ رہیں گے وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا کام کرتے رہیں۔ تو اس لیے اپنے اس علاقے کو آپ جتنا ہو سکتا ہے سرسبز بنائیں، اس علاقے کو زرخیز بنائیں، اور کوشش یہ کریں کہ جس درخت کو کاٹنے میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں، ہم اس درخت کو نہ کاٹیں، کہ اگر بلا وجہ ہم کاٹیں گے تو یہ ہمارے لیے، ہماری زندگی کے لیے، ہمارے ملک کے لیے اور ہماری آنے والی اس نسل نو کے لیے بہتر نہیں بلکہ نقصان کا باعث ہے۔ اور جتنا ہم درختوں کو لگائیں گے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے اجر و ثواب کے اندر بڑھنے اور زیادتی کرنے کا باعث بنے گا۔ اللہ تعالی ہمیں درخت لگانے کی اور ان درختوں کی حفاظت کرنے کی، اور جو اس کار خیر کے اندر شریک ہیں ان کا معاون اور دست بازو بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔